واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بحد انعام اور احسان ہے کہ خالق کائنات نے ہمیں اور آپ کو دین اسلام جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی۔ گزشتہ تقریباً 2-3 جمعوں سے ہم علامات قیامت، ظہور امام مہدی علیہ رضوان، نزول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کچھ باتیں سن رہے ہیں۔ گزشتہ جمعہ میں ہم نے بات یہاں پر چھوڑی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث میں حضرت مہدی علیہ رضوان کی ظہور کی جو نشانیاں اور جو زمانہ بتلایا ہے، اور پھر اس کے کارنامے اور پوری زندگی کی داستان بتلائی ہے نبی علیہ السلام نے، جن کی نشانیوں میں ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ اللہ کا نام لینے والوں کو قتل کر دیں گے، اور اس کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر ایسا زمانہ آئے گا کہ دریائے فرات میں ایک سونے کا پہاڑ نکلے گا جس پر لوگ لڑیں گے، جھگڑیں گے، اور اس کے بعد نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ حج کے سیزن میں مینا کے میدان میں حاجیوں کا قتل ہوگا اور ہزاروں حاجیوں کی جانیں جائیں گی، یہاں تک کہ فرمایا جمرہ عقبہ بھی حاجیوں کے خون سے لطفت ہو جائے گا۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر مسلمانوں کے ایک امیر کا انتقال ہوگا، مسلمانوں کے ایک امیر کا انتقال ہوگا، ایک لیڈر کا انتقال ہوگا جو مسلمانوں کا امیر ہوگا۔ اب یہاں سے بات جو ہے اصل پوائنٹ پر جہاں سے ہم چلے تھے، حضرت مہدی کی نشانیوں میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے مہدی کے زمانے سے پہلے کی نشانیاں بتلاتے اخیر نشانیوں میں سے نشانی بتلائی کہ مسلمانوں کے ایک امیر کا انتقال ہو جائے گا۔ مسلمانوں کے امیر کے انتقال کے بعد امت پریشان ہوگی، لوگ امارت کے لیے جھگڑیں گے اور لوگوں میں ظلم اور زیادتی عام ہو جائے گی اور غزے کے فساد ہی فساد نظر آئے گا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میری امت میں لا یزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، کہ میری امت میں ہر وقت ایک ایسی جماعت رہے گی جو حق پر ڈٹنے والی ہوگی۔ یہ ہر زمانے میں ہوگا اور ہر زمانے میں جماعت رہے گی۔ اب چونکہ مسلمانوں کے امیر کا انتقال ہو گیا اور مسلمان جو ہے انتشار کا شکار ہوں گے، تب وہ اللہ والوں کی جماعت جو ہے، اللہ والوں کی جماعت کو اللہ تبارک و تعالیٰ آسان سے یہ بات منکشف فرمائیں گے کہ اب جو ہے یہ زمانہ وہ زمانہ ہے کہ اب چونکہ ہم کو ایک لیڈر کی ضرورت ہے، ہمیں ایک امیر کی ضرورت ہے، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت مہدی علیہ الرضوان کا ظہور فرمائیں گے، اور اللہ والوں کے قلوب میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات ڈالیں گے کہ اب مہدی کو تلاش کیا جائے، اب مہدی کے ظہور کا وقت آ گیا ہے، اب مہدی کو تلاش کیا جائے۔ مہدی کون ہوں گے جس کے بارے میں نے تقریباً 1-2 جمعہ پہلے اور پچھلے بھی بتا دیا تھا، اللہ کے رسول نے بڑی تفصیل سے بات ارشاد فرمائی کہ وہ میرے خاندان میں سے ہوگا، اس کا نام، اس کے باپ کا نام، اس کی ماں کا نام پورا کا پورا میرے نام کے جیسا ہوگا۔ اب مہدی پیدا ہو چکے ہوں گے اور مدینہ میں پیدا ہوں گے اور تقریباً 40 سال کی ان کی عمر ہو چکی ہوگی مہدی کی، اور اس وقت جو ہے اس وقت تک مہدی کو بھی پتہ نہیں ہوگا کہ میں مہدی ہوں، اس وقت تک پتہ نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کے رسول نے نشانیاں بتلائی کہ شام تک مہدی کو بھی پتہ نہیں ہوگا کہ میں مہدی ہوں۔ اب وہ جیسے ہی شام کو سو کر کے صبح اٹھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دل میں یہ بات ڈالیں گے کہ اللہ کی طرف سے آپ مہدی ہیں۔ اب چونکہ جو اللہ والا ہوتا ہے وہ کسی منصب کو اور کسی عہدے کا بھوکا نہیں ہوتا ہے، وہ خدا کی رضا کا طالب ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس آدمی کو کوئی عہدہ دیا جائے اور وہ قبول کر لے،
اللہ کی رضا سمجھتے ہوئے قبول کر لے تو اللہ اس کی مدد فرماتے ہیں، اور جو زبردستی کوئی عہدہ حاصل کرتا ہے تو اللہ کی مدد اس کے ساتھ نہیں آتی ہے۔ اب مہدی کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مہدی خود دعویٰ نہیں کرے گا کہ میں مہدی ہوں، اس کے دل میں اللہ یہ بات ڈالیں گے۔ اب مدینے میں ایک اللہ والوں کی جماعت ہوگی، وہ مہدی کو تلاش کرے گی کہ اب مہدی کے ظاہر ہونے کا وقت آ گیا ہے، آ جائیے مہدی کو تلاش کرتے ہیں۔ وہ مسجد نبوی میں آئیں گے، مہدی کو تلاش کریں گے۔ امام مہدی کو پتہ چلے گا کہ مسلمانوں کے امیر کا انتقال ہو گیا ہے، لہٰذا لوگ مجھے دیکھیں گے تو امیر بنا دیں گے، اس لیے امام مہدی علیہ الرضوان مدینے سے مکہ المکرمہ چلے جائیں گے۔ اب یہ اللہ والوں کی جماعت اس کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے مدینے سے مکہ پہنچے گی، مکہ پہنچے گی اور مکہ میں امام مہدی کو جو ہے تلاش کریں گے۔ یہاں تک کہ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ امام مہدی کو دیکھیں گے وہ لوگ امام مہدی کے پاس آئیں گے کہ آپ امام مہدی ہیں، آپ ہماری بیعت لے لیجیے۔ وہ کہیں گے کہ بھائی میں مہدی نہیں ہوں، یہ کہہ کر کے پھر وہاں سے وہ فرار ہو کر کے مدینہ آئیں گے، پھر اللہ والے ان کی تلاش میں واپس مدینہ آئیں گے، اس طریقے سے چکر۔ آخر کار اللہ کے رسول نے فرمایا کہ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان، حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان اللہ والوں کی جماعت امام مہدی کو دیکھے گی اور جا کر کے ان کو پکڑے گی اور کہے گی کہ خدا کا واسطہ امت پریشان ہے، امت کا برا حال ہے، آپ ہی اللہ کی طرف سے مہدی ہیں، آپ میں وہ ساری نشانیاں ہیں، لہٰذا آپ ہماری بیعت لے لیجیے۔ امام مہدی علیہ الرضوان اس وقت جو ہے رو پڑیں گے اور عاجزی اور انکساری کے ساتھ ہاتھ بڑھائیں گے اور ان لوگوں کی بیعت لیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ سب سے پہلے امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے کی جماعت کون سی جماعت ہوگی؟ اللہ والوں کی جماعت ہوگی، اور اس کی تعداد بھی بتلائی اللہ کے رسول نے کہ 313 ان کی تعداد ہوگی۔ اب امام مہدی علیہ الرضوان کا ظہور ہو گیا۔ امام مہدی کی شکل میں اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو ایک عظیم امیر عطا فرمائیں گے اور ایک عظیم لیڈر عطا فرمایا۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ اب جو ہم نے پچھلے جمعے کہا تھا کہ جو ہے سفیانی نام کا ایک دجال آئے گا، اللہ کے رسول نے فرمایا تھا۔ اب وہ دجال سفیانی نام کا دجال آئے گا، وہ کہاں سے آئے گا؟ ملک شام سے آئے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا قبیلہ قلب سے ہوگا، وہ قبیلہ قلب سے اس کا تعلق ہوگا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اس کا نام سفیان ہوگا، وہ مہدی کے مقابلے میں آئے گا۔ جب امام مہدی کی ظہور کا وہ سنے گا چرچا تو وہ وہاں سے چلے گا اپنے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ امام مہدی کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ اب مدینہ سے مکہ آنے کے درمیان میں حاجی لوگ جانتے ہیں کہ مقام ہے مقام ذوالحلیفہ، جہاں پر مدینہ سے مکہ آتے وقت جو ہے عمرہ کرنے والے اور حجاج کرام جو ہے احرام باندھا کرتے ہیں مقام ذوالحلیفہ۔ اس کے قریب میں ایک جگہ ہے جس کا نام ہے مقام بیدا۔ مقام بیدا اس گھاٹی کا نام ہے۔ جب یہ سفیانی اپنے لشکر کے ساتھ امام مہدی کے مقابلے میں مقام بیدا تک پہنچے گا، مقام بیدا پر اللہ تبارک و تعالی جو ہے اس سفیانی نامی دجال کو اس کے پورے لشکر سمیت زمین میں دھسا دیں گے، سوائے ایک آدمی کے۔ ایک آدمی ان میں سے بچ جائے گا جو واپس ملک شام جا کر کے جو ہے ان کو واپس اطلاع کرے گا کہ جو سفیانی مہدی کے مقابلے میں گیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے لشکر کے ساتھ اس کو زمین میں دھسا دیا۔ اس کے بعد امام مہدی وہاں سے نکلیں گے، اب مدینہ سے مکہ المکرمہ سے نکلیں گے، امام مہدی کہاں جائیں گے؟ ملک شام جائیں گے، اور ملک شام میں ایک عظیم جنگ ہوگی، ایک عظیم جنگ ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا افسد الشام فلا خیر فیکم، جب شام میں خرابہ ہو جائے تو سمجھ لو کہ اب کوئی خیر باقی نہیں رہی ہے۔ اب ملک شام جائیں گے، ملک شام میں امام مہدی کے مقابلے میں رومیوں کا، عیسائیوں کے لشکر ہوں گے، اور اتنا بڑا لشکر ہوگا کہ حدیث میں آتا ہے کہ اس کے 12 جھنڈے ہوں گے، یعنی 12 ٹکڑیوں میں وہ لشکر بٹے ہوئے ہوں گے کہ 80 ٹکڑیوں میں، 12 نے 80 ٹکڑیوں میں وہ جو ہے لشکر بٹے ہوئے ہوں گے، اور جو ہے 80 جھنڈے ہوں گے، اور ہر جھنڈے کے
نیچے 12,000 فوجی ہوں گے۔ گویا کہ اس حساب سے تقریباً 9,60,000 رومیوں اور عیسائیوں کا لشکر ہوگا جو امام مہدی کے مقابلے میں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ امام مہدی کے ساتھ چند مٹھی پر مسلمان لوگ ہوں گے، لہٰذا ان سے جنگ ہوگی، اور اس جنگ میں اللہ تبارک و تعالیٰ امام مہدی کو غلبہ عطا فرمائیں گے، اور اس جنگ کو جیتیں گے امام مہدی، اور اس پورے لشکر کا کیا ہوگا؟ تمام جو ہے لشکر کو قتل کر دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا۔ ایک جو ہے ملحہ عظیم اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک بہت بڑی جنگ ہوگی، یہاں تک حدیث میں آتا ہے کہ اتنی لاشیں بکھر جائیں گی لوگوں کی، اتنی لاشیں بکھر جائیں گی کہ ایک پرندہ اڑے گا، اور اڑنے کے بعد وہ زمین میں خالی جگہ تلاش کرے گا بیٹھنے کے لیے، جہاں بھی جائے گا اسے کوئی نہ کوئی لاش پڑی ہوئی نظر آئے گی، بالآخر گھومتا گھومتا تھک کر کے آخرکار وہ گرے گا تو بھی کسی لاش پر ہی گرے گا۔ اتنی بڑی جنگ عظیم ہوگی ملک شام میں، عیسائیوں سے مقابلہ ہوگا امام مہدی کا۔ اس کے بعد امام مہدی وہاں سے لوٹ کر کے جو ہے جاتا اردن جائیں گے۔ اب اردن میں بھی ایک جنگ ہوگی، وہاں سے جو ہے اردن کو فتح کریں گے۔ اردن کے بعد پھر کہاں جائیں گے؟ اردن کے بعد روم سے ہوتے ہوئے پھر امام مہدی قسطنطنیہ، ترکی کا جو شہر ہے قسطنطنیہ، بہت مشہور شہر ہے جس کو اس وقت استنبول کہا جاتا ہے، وہاں اس قسطنطنیہ کو فتح کریں گے۔ قسطنطنیہ کے جو قلعہ ہوگا اس کو فتح کریں گے، بلکہ وہاں پر جو ہے امام مہدی کو جنگ نہیں لڑنی پڑے گی۔ حدیث میں آیا ہے کہ وہاں پر جو ہے جیسے ہی جائیں کہ مسلمانوں کا لاؤ لشکر سامنے سے جائے گا، اور جو ہے جیسے ہی قلعے کی دیوار کو دیکھیں گے مسلمان نعرہ تکبیر بلند کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نعرہ تکبیر کی گونج سے ہی اس قلعے کی ایک دیوار کو گرا دیں گے۔ وہ دوسری طرف سے آئیں گے، دوسری طرف سے اسی طریقے سے جو ہے وہ نعرہ تکبیر بلند کریں گے، اس قلعے کی دوسرا حصہ اور دوسری دیوار بھی گر جائے گی۔ تیسری طرف سے آئیں گے، تیسری طرف بھی اللہ اکبر نعرہ تکبیر بلند کریں گے، وہ تیسری حصار بھی گر جائے گی۔ چوتھی جانب جو ہے دریا ہے، دریائے مرمرہ کے نام سے وہاں دریا ہے۔ بہرحال قسطنطنیہ کو فتح کریں گے۔ قسطنطنیہ کو فتح کرنے کے بعد اب جو ہے ایک افواہ پھیلے گی، ایک جو ہے جھوٹ افواہ ہوگی کہ دجال نکل آیا ہے۔ امام مہدی علیہ الرضوان چند لوگوں کو اس کی جو تلاش کے لیے تحقیق کے لیے بھیجیں گے کہ تم جاؤ کہ واقعی دجال آ گیا ہے یا یہ لوگ جھوٹی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ جماعت بڑی مبارک جماعت ہوگی جس کو امام مہدی دجال کی خبر کی تحقیق کے لیے روانہ کریں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میں اس کے نام بھی جانتا ہوں، میں ان کے باپ کے نام بھی جانتا ہوں، کس سواری پر سوار ہو کر کے جائیں گے وہ بھی میں جانتا ہوں۔ بہرحال تو یہ لوگ جائیں گے، بہرحال وہ پہلے والی جو خبر دجال کی ہوگی وہ خبر جھوٹی ہوگی، لیکن اس کے بعد پھر دوسری خبر آئے گی کہ دجال نکل گیا ہے، اب وہ خبر سچی ہوگی۔ اب امام مہدی علیہ الرضوان اپنے لشکر کو لے کر کے واپس ملک شام جائیں گے، اور ملک شام کا جو مشہور شہر ہے جس کو مسکن انبیاء کہا جاتا ہے دمشق، اس دمشق شہر میں امام مہدی جائیں گے۔ اب دجال کا جو ہے خبر آ گئی ہے، دجال نکلنے، امام مہدی اس دجال کے مقابلے کے ایک لشکر تیار کریں گے۔ لشکر تیار کرتے کرتے جو ہے اب فجر کی نماز کا وقت ہو جائے گا۔ پوری تفصیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بتائی ہے، میں حدیث بتا رہا ہوں آپ کو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ فجر کی نماز کا وقت ہو جائے گا، امام مہدی علیہ الرضوان صف بندی کریں گے، لوگوں کی نماز پڑھانے کے لیے صف بندی کریں گے، اور پھر کیا ہوگا کہ سب اقامت بھی کہی جا چکی ہوگی، امام مہدی مصلی پر جا چکے ہوں گے نماز پڑھانے کے لیے، اتنے میں پھر پیچھے سے مسلمانوں میں نعرہ تکبیر بلند ہوگا اور اللہ اکبر کے نعرے گونجیں گے۔ امام مہدی علیہ الرضوان پیچھے مڑ کر کے پوچھیں گے کہ کیا بات ہے، تو مسلمان کہیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو چکے ہیں۔ اب اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، پیدا نہیں ہوں گے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرما دیا تھا، اور جو ہے ان کو عیسائیوں کے جو ہے دلت سے بچانے کے لیے، ان کے قتل سے بچانے کے لیے 33 یا 38 سال کی عمر میں اللہ نے آسمانوں پر اٹھا دیا۔ اب قرب قیامت میں عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے۔ کیسے نازل ہوں گے اللہ کے رسول نے وہ بھی بتا دیا کہ کس طریقے سے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا
کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے دو فرشتوں کے کاندھوں پر ہاتھ رکھ کر کے ایسے اتریں گے. دو فرشتوں کے دونوں کاندھوں پر عیسیٰ علیہ السلام کے دونوں ہاتھ ہوں گے. اب وہاں سے عیسیٰ علیہ السلام کہاں اتریں گے؟ جامع اموی، جامع دمشق کے سفید مینارے پر فرشتوں کے ذریعے سے سفید مینار پر اتریں گے، اور وہاں سے سیڑھی کے ذریعے سے جو ہے عیسیٰ علیہ السلام زمین پر اتریں گے. حالت کیا ہوگی عیسیٰ علیہ السلام کی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ ایسے ہوں گے، ان کے بال ایسے ہوں گے، یہ دیکھنے والے کو ایسا لگے گا جیسے ابھی نہا کر کے آئے ہوں گے. یعنی حالانکہ وہ نہا کر کے نہیں آئے ہوں گے بچے، لیکن فرمایا کہ ان کے دکھنے میں بال ایسے بھیگے بھیگے معلوم ہوں گے کہ جیسے کہ یہ ابھی نہا کر کے آ رہی ہیں. عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے. امام مہدی علیہ الرضوان جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں گے تو اپنے مصلی سے ہٹ جائیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے کہ آپ آئیے نماز پڑھائیے. تب عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کے فرمائیں گے کہ آپ کے لیے اقامت کہی گئی ہے، لہٰذا یہ جماعت آپ ہی کرائیں. چنانچہ امام مہدی علیہ الرضوان فجر کی نماز پڑھائیں گے. عیسیٰ علیہ السلام بھی ہوں گے. نماز کے بعد امام مہدی عیسیٰ علیہ السلام سے مصافحہ کریں گے. اب عیسیٰ علیہ السلام سے مصافحہ کے بعد پورے مسلمان عیسیٰ علیہ السلام سے ایک نبی کی آمد ہے ایک جو ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، لیکن اب یہ نئے نبی بن کر کے نہیں آئیں گے، یہ نئے نبی بن کر کے نہیں آئیں گے، یہ نبی ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنایا ہے. اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت تھی، لیکن اب جب عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں نازل ہوں گے تو عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے تو نبی، لیکن بحیثیت نبی نہیں ہوں گے. یعنی وہ اپنی شریعت کو فالو نہیں کریں گے، بلکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو فالو کریں گے. لہٰذا وہ اتریں گے اور جو ہے تمام مسلمان ان کی مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھائیں گے. اتنے میں مسلمانوں میں بھگدڑ مچے گی اور پھر یہ اعلان ہوگا کہ دجال آ چکا ہے. اب دجال کہاں آئے گا، کہاں سے اٹھے گا؟ یہ دجال کا فتنہ بہت بڑا فتنہ ہے. ہر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر نبی نے اپنی امت کو دجال سے ڈرایا ہے، لیکن جس تفصیل سے میں بتا رہا ہوں اتنا کسی نبی نے تم کو نہیں بتلایا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دجال آئے گا، اس کی بائیں آنکھ جو ہے سب کانی ہوگی، ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اور اس کی پیشانی پر کافارا لکھا ہوا ہوگا، یعنی کافر ہوگا. تم دیکھ کر کے اس کو پہچان لینا. اگر میری زندگی میں نکل آیا تو میں کفایت کروں گا، تمہاری طرف سے کافی ہوں اس کے لیے. لیکن اگر میرے بعد دجال نکل آیا تو ہر مسلمان اپنی طرف سے جو ہے اس کا کیا کرے گا، دفاع کرے اور بچنے کی کوشش کرے. اور اس کے بچنے کی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے دعائیں مانگی ہیں. اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، یہ اللہ کے رسول کی دعائیں ہیں. اسی طرح اللہ کے رسول نے فرمایا جو جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے اس جو ہے پورے ہفتے میں اگر دجال کا جو ہے خروج ہو گیا تو دجال کے فتنے سے وہ متاثر نہیں ہو سکے گا. اسی طریقے سے فرمایا جو صبح اور شام سورہ کہف کی آخری 10 آیتیں یا شروع کی 10 آیتیں پڑھ لیتا ہے تو بھی اللہ تعالیٰ اس کو فتنہ دجال سے محفوظ رکھے گا. بہرحال تو اللہ کے رسول نے اس کی تدبیریں بھی بتلائی. یہ دجال مقام اصفہان سے نکلے گا، ملک شام اور جو ہے اس کے درمیان سے مقام اصفہان سے نکلے گا. 70,000 یہودی اس کا ساتھ دیں گے، 70,000 یہودی اس کا ساتھ دیں گے، 70,000 یہودیوں کے ساتھ. اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دجال کے فتنے سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے یہودی ہوں گے اور عورتیں ہوں گی. عورتیں ہوں گی. اس لیے جو ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنی عورتوں کو دینی تعلیم کا ماحول بناؤ. یہ ٹی ویوں کو بند کرو اپنے گھروں میں اور ان کو جو ہے دینی تعلیم اور اس کے بارے میں ان کو بتاؤ اور اس کی تیاری کے بارے میں بتاؤ. بہرحال تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دجال نکلے گا اور وہاں سے دجال ہوتا ہوا جو ہے اس مہدی کا گھیراؤ کرنے کے لیے جو ہے وہاں پر بیت المقدس اور جو جامع اموی ہے
جامع دمشق جو مسجد ہے بہت بڑی، اس مسجد کے سامنے رکے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس گیٹ کے سامنے سے وہ رکے گا، اور وہ گیٹ کیا ہے؟ اللہ اس وقت جو ہے پہلے تو وہ آبادیوں میں گری ہوئی تھی، اب علماء بتانے والے کہ وہاں پر جو ہے وہاں کے بادشاہ بشار الاسد نے وہ سامنے کے جو عمارتیں تھیں اس کو توڑوا کر کے ایک بہت بڑا گارڈن اور باغ لگا دیا ہے دجال کے آنے کے لیے۔ اب اس باغ میں آئے گا، چونکہ مسلمان تمام کے تمام عیسیٰ اور مہدی علیہ السلام کے ساتھ مسجد کے اندر ہوں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور نماز کے بعد جب یہ جو ہے شور ہوگا کہ دجال آ گیا، اب عیسیٰ علیہ السلام دروازہ کھلوائیں گے سامنے والا۔ اب سامنے والا دروازہ جیسے ہی کھلے گا، اب سامنے سے دجال ہوگا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر کے دجال ایسا پگھلنے لگے گا۔ اس سے پہلے دجال کے بہت بڑے فتنے ہوں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا مکہ اور مدینہ کے علاوہ زمین کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہوگا جہاں پر دجال کے قدم نہ پڑیں گے۔ دجال ایک بہت بڑا فتنہ ہوگا، اس کے کئی اس طریقے سے فتنے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اس کو ایک جو ہے وقتی طور پر طاقت عطا فرمائے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اس کے پاس جنت بھی ہوگی، اس کے پاس آگ بھی ہوگی، اور جو ہے وہ دیکھنے والے کو اپنے سامنے والے کو کہے گا کہ مجھے خدا مان۔ اور پھر اللہ کے رسول نے فرمایا اس کی بظاہری طور پر جو جنت دکھائی جا رہی ہے، اس کے ایک ہاتھ میں جنت اور دوسرے میں جہنم، فرمایا کہ اس کی جو دکھنے میں جنت معلوم ہو رہی ہے وہ حقیقت میں جہنم ہے، اور فرمایا کہ جو اس کی جہنم دکھ رہی ہے وہ حقیقت میں جنت ہے، لہذا تم اس کی باتوں میں آ کر اس کی جنت کے طلبگار مت بننا، بلکہ اس کی جہنم میں کود جانا۔ تم اس کی جہنم میں کودے گے کہ ادھر اللہ کی جنت میں پہنچ جاؤ گے۔ اس لیے فرمایا کہ اس کا بہت بڑا فتنہ ہوگا، اور وہ ایک آدمی کو بلا کر کے کہے گا کہ میں اگر تیرے ماں باپ کو زندہ کروں تو میرے کو تو جو ہے معبود اور خدا مانے گا؟ تو کہے گا کہ میں مانوں گا۔ اب شیطان اس کے ماں باپ کی شکل اختیار کریں گے، اس آدمی کو دکھے گا کہ میرے ماں باپ ہیں، تو جو فتنہ دجال کے اندر مبتلا ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا جہاں دجال کا تم تذکرہ سنو کہ دجال آ گیا ہے تو اس سے دور بھاگنے کی کوشش کرو، اس کے قریب مت جانا، اس کے قریب جا کر کے اس کی تحقیق میں مت پڑنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ایک آدمی مسلمان ہوگا، پکا مسلمان ہوگا، دجال کے ناحق اور باطل ہونے میں اس کو پورا یقین ہوگا، لیکن وہ دجال کے قریب اس طرح سے جائے گا کہ میں دجال کو دیکھوں جا کر کے کہ وہ کیسی باتیں کر رہا ہے اور وہ کیسا آدمی ہے اور وہ کیسے دعوے کر رہا ہے۔ وہاں جائے گا اور بجائے دجال کے امتحان لینے کے دجال کی چکری چپڑی باتوں میں جو ہے آ کر کے وہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب اس کا تذکرہ سنو تو دور بھاگنے کی کوشش کرنا۔ تو دجال کو جو قوم اس کو نہیں مانے گی، اب جو ہے اس قوم پر تباہی مچائے گا، وہ اس کی ساری کھیتیاں اور اس کے مویشیوں کو ختم کر دے گا۔ جو اس کی کہنا مانیں گے اس کے ساتھ بادل بھی ہوں گے، بادلوں کو حکم کرے گا کہ بادل اس پر پانی برسائیں گے اس کی ماننے والی ذریت پر، اور زمین کو حکم دے گا غلہ اگائے گی ان کے لیے، کن کے لیے؟ جو دجال کو ماننے والے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے اللہ کی ایک صفت ہے مذل، اللہ کی صفت مذل کا گویا کہ اظہار ہوگا زمین میں دجال کے ذریعے سے۔ بہت بڑا فتنہ ہوگا دجال کا، دجال آئے گا پوری زمین میں فساد مچائے گا، اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دجال اس دنیا میں 40 دن تک رہے گا، 40 دن تک رہے گا، اور فرمایا اللہ کے رسول نے کہ اس کا پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، اس کا پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، اور دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، اس کا تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور باقی اس کے جو 37 دن ہوں گے وہ عام دنوں کے برابر ہوں گے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، صحابہ کو نماز کی بڑی فکر تھی، ہم کو تو ہے نہیں، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ 1 سال کا دن ہوگا تو ہم نماز کیسے پڑھیں گے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وقت کے اندازے سے تم نماز ادا کرتے رہنا۔ تو یہ بہت بڑا فتنہ 40 دن تک جو ہے وہ یہاں پر رہے گا اور آخر میں وہاں جائے گا۔ بہرحال تو عیسیٰ علیہ السلام جیسے ہی دروازہ کھلوائیں گے مسجد کا، سامنے دجال ہوگا، اور دجال عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر کے اتنا پگھلے گا جس طریقے سے نمک پانی میں پگھلتا ہے، اور پگھلتا ہوا
فرار ہونا شروع ہو جائے گا، یہودیوں کا لشکر ان کے ساتھ ہوگا۔ اب یہودی دجال کا ساتھ کیوں دیں گے؟ اس کی بھی وجہ لکھی ہے کہ یہودیوں کا عقیدہ ہے آج بھی، وہ جو لوگ کہتے ہیں کہ دجال ظاہر ہوگا، اس کو جو ہے دجال ظاہر ہونے کے بعد وہ لوگ چاہتے ہیں کہ بیت المقدس کو ختم کر دیا جائے، منہدم کر دیا جائے، اور وہاں پر ہیکل سلیمانی قائم کر دیا جائے۔ ہیکل سلیمانی کیا ہے؟ ایک کرسی ہے جس کرسی میں سیدنا سلیمان علیہ السلام کے زمانے کا ایک پتھر ہے، اس پتھر، اس کی کرسی بھی آج بھی برسٹس کی جو ملکہ ہے جس کرسی پر بیٹھ کر کے حکومت کر رہی ہے، اس کرسی میں وہ پتھر لگا ہوا ہے، اور پچھلے تقریباً 700 سال سے ان کے خاندان کی حکومت ہے۔ اب ان لوگوں کا عقیدہ یہ ہے، اب چونکہ جو ہے آج کل میں تو انہوں نے ساری اپنی جو ہے پورے جو ہے دارالخلافت بھی بیت المقدس منتقل کر دیے گئے ہیں، تو ان لوگوں کا عقیدہ یہ ہے، چاہتی ہے کہ بیت المقدس کو ختم کر دیا جائے اور وہاں پر ہیکل سلیمانی قائم کیا جائے، اور وہاں پر وہ کرسی لگائی جائے گی، اور اس کرسی میں وہ پتھر گاڑا جائے گا، اور اس کرسی پر بیٹھ کر کے پھر دجال آئے گا اور پوری دنیا پر حکومت کرے گا۔ یہ یہودیوں کا عقیدہ ہے۔ تو دجال عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر کے بھاگنے بھاگے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے آج تو کہیں بھی چلا جائے لیکن میری ایک ضرب سے تو کبھی بچ نہیں سکتا۔ اب عیسیٰ علیہ السلام اس کا پیچھا کریں گے۔ اب جاتے جاتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مقام لد جو ہے، یعنی آج کل جہاں اسرائیل میں جہاں ان کا فوجی ایئرپورٹ بنا ہوا ہے، اس کے قریب ایک مقام ہے، مقام لد۔ اس مقام لد پر جا کر کے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اس دجال کو قتل کریں گے، اور دجال کا خاتمہ ہوگا، اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ پھر یہودیوں کا قتل عام ہوگا۔ اب یہودی چھپے پھریں گے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دنیا میں کوئی درخت ایسا نہیں رہے گا، یہودی جہاں بھی چھپے گا اللہ تعالیٰ اس درخت کو، اس دیوار کو جس پتھر کے پیچھے چھپے گا اس پتھر کو گویائی دیں گے، اور مسلمان کو آواز دے کر کے کہے گا اے بندہ خدا، اے مومن اور مسلمان، میرے پیچھے ایک یہودی چھپا ہوا ہے، ایک کافر چھپا ہوا ہے، لہٰذا آ کر کے اس کو قتل کر دو۔ لہٰذا مسلمان جائے گا، اس کو قتل کرے گا۔ پوری دنیا میں عیسیٰ علیہ السلام یہودیوں کو قتل کر دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، صلیب کا نشان مٹ جائے گا، غرض کہ دنیا میں تمام برائیوں کا خاتمہ کر دیا جائے گا، اور تمام برائیاں نیست و نابود کر دی جائیں گی، اور جزیے کو بھی ختم کر دیا جائے گا، زکوٰۃ کا معاملہ بھی ختم ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگ اتنے مالدار ہو جائیں گے کہ کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں رہے گا۔ اب پوری دھرتی پاک صاف ہو جائے گی، اور جو ہے اس کے بعد پوری دھرتی پاک صاف ہو جائے گی۔ اس کے بعد ایک اور فتنہ اٹھے گا۔ اچھا، حضرت امام مہدی علیہ الرضوان، امام مہدی عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جو تقریباً 7 یا 9 سال تک دنیا میں زندہ رہیں گے، اس کے بعد امام مہدی کا انتقال ہو جائے گا، اور امام مہدی کو جو ہے دفن کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تقریباً 40 سال تک رہیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں 40 سال کا عرصہ گزاریں گے واپس نازل ہونے کے بعد۔ اب چونکہ پوری دھرتی پاک صاف اللہ اللہ کرنے والوں اور پوری دھرتی اللہ والوں سے اور مومنین سے بھر جائے گی، اور اس کے بعد ایک اور فتنہ آئے گا جس کو جو ہے فتنہ ہے یاجوج ماجوج کہتے ہیں۔ وقت ہو گیا، انشاءاللہ اگلی جمعے میں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔